شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ لسنرز، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا سے شیئر کر رہی ہے نیہا۔ نیہا کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ ایک ایسی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری امی نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ میری جو مدر ہیں ان کی ایک بھابھی تھی، ان کی ریئل بھابھی نہیں تھی وہ۔ جب میری مدر جو تھی ان میرڈ تھی تو ان کے نیبر میں ایک فیملی رہتی تھی، تو ان کی جو بہو تھی وہ بالکل ایسے ہی ان کا آپس میں ٹرمز تھے جیسے ریئل ریلیٹیوز ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ ایک روڈ سے گزر کر اپنے گھر آ رہی تھیں، تو جب وہ اپنے گھر آئیں تو ان کی زندگی میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے۔ 4-5 دن کے بعد ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہونے لگے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی غیر مرئی مخلوق موجود ہے، یعنی انہیں کسی کا احساس ہوتا تھا کہ جب وہ اکیلی ہوتی ہیں تو ان کے پاس کوئی موجود ہوتا ہے۔ وہ ڈرنے لگ گئیں۔ انہوں نے یہ بات اپنے ہسبینڈ اور ان لاز سے شیئر کی کہ مجھے اس طرح سے کوئی ڈراتا ہے، میرے سامنے کوئی نہیں آتا لیکن مجھے اپنا ہونے کا احساس دلاتا ہے، تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ان کے جب گھر والوں کو یہ محسوس ہوا، ان لوگوں نے ایک مولوی صاحب سے رابطہ کیا۔ جب مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب نے پڑھائی کی۔ پڑھائی کے بعد وہ جو مخلوق ان کے ساتھ تھی، جو اپنا آپ ظاہر کر رہی تھی، ان کو اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی، وہ ان پر حاضر ہو گئی۔ وہ ایک جن تھا۔ ان مولوی صاحب نے اس سے یہ پوچھا کہ تم اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو، اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک راستے سے گزر کر آ رہی تھی، اس راستے پر، اس روڈ پر میرا بسیرا تھا، مجھے یہ پسند آ گئی اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر آ گیا۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میرے سے اس کو کسی نے دور کرنے کی کوشش کی تو میں اس کو، اس کے ہسبینڈ کو بھی مار دوں گا اور سب کچھ، اس کے گھر کو بھی ختم کر دوں گا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ بہت ان لوگوں نے کوشش کی۔ وہ جو مولوی صاحب تھے وہ ڈر کے، انہوں نے کہا کہ میں اس کو اس لڑکی سے ہٹا نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت زیادہ طاقتور، بہت پاورفل جن ہے۔ وہ جو لڑکی تھی اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، وہ لوگ متوسط گھرانے کے تھے۔ اس جن نے اس لڑکی کو بہت زیادہ پیسہ دیا، بہت زیادہ زیورات دیے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے دن بدل گئے۔ ان لوگوں نے ایک بڑا گھر خرید لیا، یہاں تک کہ وہ لوگ اس حد تک مشہور ہو گئے کہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ یہ لوگ اتنے مشہور ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ جو لڑکی تھی اس کو یہ پیسہ دولت نہیں چاہیے تھا۔ اب دن بدن اس کے معاملات بہت زیادہ کریٹیکل ہونے لگ گئے۔ وہ جو جن تھا اس کے ہسبینڈ کے روپ میں اس کے سامنے آتا تھا اور وہ یہ نہیں سمجھ پاتی تھی کہ اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ ہے یا وہ جن ہے، کیونکہ وہ ایک دم سے اس کا چہرہ بدلنے لگ جاتا تھا۔ وہ اس لڑکی کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کو دورے پڑنے لگ گئے، اس پر سائیکو اٹیکس آنے لگ گئے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ یہ جن جو ہے اس لڑکی کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ اس کے ہسبینڈ کو بہت زیادہ مارتا تھا، کوئی نہ دکھنے والی چیز اس پر حملہ کر دیتی تھی۔ پھر ان لوگوں کو ایک بہت بڑے عامل صاحب کا پتہ چلا۔ انہوں نے ان سے رابطہ کیا کہ ہماری مدد کریں، ہم لوگ بہت مصیبت میں ہیں۔ اس جن نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بہت دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے تو ہمارے دن بدل گئے، لیکن ہم لوگ یہ سب نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹی کی جان چھوڑ دے، ہماری بہو کی جان چھوڑ دے۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے پڑھائی کی، اپنا عمل شروع کیا۔
تو وہ جن دوبارہ سے حاضر ہوا۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا، اس لڑکی کی جان چھوڑ دو، تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے، اس ٹائم میں اگر تم نے اس کی جان چھوڑ دی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ کافی زیادہ ان کا بحث تکرار ہوا۔ اس کے بعد وہ جن آمادہ ہو گیا، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ پاورفل عامل ہے اور یہ کام کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے، تو پھر اس جن نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا اور کبھی بھی اس کی طرف نہیں آؤں گا۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے اپنی نشانی یہ دی کہ اس نے ان کو جتنا بھی پیسہ اور جو کچھ بھی دیا تھا اس نے وہ جلا کر راکھ کر دیا۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، وہ دوبارہ سے اسی کنڈیشن میں آ گئے۔ لیکن وہ لوگ اس چیز سے خوش تھے کہ وہ مخلوق ان کی بیٹی کی، ان کی بہو کی جان چھوڑ گئی۔ پھر اس کو وہ دورے نہیں پڑتے تھے، وہ ڈراؤنے چہرے والا انسان نظر نہیں آتا تھا جو جن تھا، جو روپ لے کر اس کے سامنے آتا تھا۔ پہلے اس کے ہسبینڈ کے روپ میں آتا تھا، پھر ایک دم سے اس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا۔ نیہا کہتی ہیں یہ سٹوری میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی ہے، میری امی نے میرے ساتھ شیئر کی۔ وہ جن کے ساتھ یہ معاملات ہوئے تھے، وہ جو بھابھی ان کی بنی ہوئی تھی، انہوں نے خود ہی اپنی کہانی بتائی کہ ان کے کیا حالات ہوتے تھے، کس طرح سے وہ جن ان کے سامنے آتا تھا اور کتنا ڈراؤنا اس کا چہرہ تھا۔ بہت شکریہ نیہا آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی بشرا شیئر کر رہی ہے ملتان سے۔ بشرا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں نے جس جگہ پر ہم لوگ رہتے تھے، میری جاب ہو گئی، میری اسٹڈیز کے بعد میں نے ایک جگہ پر جاب سٹارٹ کر دی۔ وہ جگہ میرے گھر سے کافی زیادہ دور بنتی تھی، مجھے جاب پر آنے جانے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم لوگ جہاں پر میری جاب ہے اس سائٹ پر ہم لوگ کوئی گھر دیکھ لیتے ہیں۔ انہی دنوں میں نے سرچ شروع کر دی، مجھے ایک گھر کا پتہ چلا، تو میں نے گھر آ کر بات کی۔ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس گھر کو دیکھنے گئی۔ ہم لوگوں کی فیملی میں میں تھی، میرا ایک بھائی تھا اور میرے پیرنٹس تھے۔ ہم لوگوں نے وہاں پر ایک گھر دیکھا۔ وہ گھر بہت چھوٹا بھی نہیں تھا، بہت بڑا بھی نہیں تھا، ہم لوگوں کی فیملی کے لیے وہ ٹھیک تھا۔ ہم لوگوں نے اس گھر کو دیکھا، وہ بالکل جہاں پر میرا آفس تھا، میری جاب تھی، وہاں سے وہ بالکل قریب بنتا تھا۔ ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ گھر لے لیتے ہیں۔ اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ ابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً 3 سے 4 دن ہی ہوئے تھے۔ تو میں نے آفس سے آف لیا ہوا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے گھر سیٹ کرنا تھا، شفٹ کرنا تھا، تو میں نے 1 ویک کی لیو لی ہوئی تھی۔ ابھی اس گھر میں چوتھا دن تھا، تو صبح 9 بجے کا ٹائم تھا۔ امی اور میں ہم لوگ کچن میں ناشتہ وغیرہ بنا رہی تھی۔ کچن کا یوں سین تھا کہ اس کے ایک دروازہ برآمدے کی طرف سے آتا تھا جو مین اس کا تھا، اور ایک دروازہ اس کی بیک سائڈ پر بھی تھا، وہاں پر کچھ تھوڑا سا واشنگ ایریا بنا ہوا تھا۔ تو میں وہاں پر دونوں دروازوں کے درمیان میں کھڑی ہو کر وہاں پر کوئی کام کر رہی تھی۔ امی جو تھی، امی دوسری طرف کچن میں کھڑی ہو کر ناشتہ بنا رہی تھیں۔ کچن تھوڑا سا بڑا تھا، لمبائی میں تھا۔ ابھی میری کمر تھی، جس طرف برآمدہ تھا اس طرف میری کمر تھی، اور میں وہاں سے جس طرح سے وائپر لگا رہے ہوتے ہیں وہ وائپر لگا رہی تھی۔ باقاعدہ مجھے ایسا محسوس ہوا میرے پاس کوئی آیا ہے اور اس نے مجھے پیچھے ہٹایا ہے۔ وہ لمس بھی مجھے محسوس ہوا کہ میرے بازو پر کسی نے ہاتھ رکھ کے مجھے پیچھے کیا ہے، جیسے کوئی گزرنے کے لیے راستہ مانگتا ہے۔ مجھے پیچھے کر کے، تو جو صحن میں جو پیچھے لانڈری کے سائڈ پر دروازہ جاتا تھا، اس دروازے کو کوئی کھول کر باہر نکلا۔ میں وہیں پر ہکی بکی ہو کر کھڑی ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب امی نے دیکھا کہ میں ایک دم سے بالکل خاموش ہو گئی ہوں اور بہت زیادہ کنفیوژن میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں، تو وہ میرے سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے تمہیں۔ میں نے انہیں یہ بات بتائی کہ ابھی یہاں سے کوئی گزرا ہے، میرے پاس آیا، مجھے پیچھے ہٹا کر تو کوئی باہر گیا ہے۔ امی نے یہ کہا کہ میں تو ادھر ناشتہ بنا رہی ہوں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھولا، میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک عجیب سا ہی کام ہوا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی وہ کون تھا کون نہیں۔ اس کا مجھے ہاتھ سے ہٹانا وہ ایک بہت کلیئر سائن تھا۔ امی نے یہ کہہ دیا کہ شاید تمہارا وہم ہو، تم دروازے کے ساتھ ہی دروازہ لگا ہوگا۔ میں نے بھی اس کو اپنا وہم مان لیا۔ ناشتہ وغیرہ ہم لوگوں نے کیا۔ اسی شام کی بات ہے، تقریباً 7:30 8 بجے کی بات ہے، مغرب کے بعد کی بات ہے۔ تو امی نے مجھے یہ کہا کہ چھت کے اوپر کپڑے دھو کر ہم لوگوں نے اسی دن ڈالے تھے کیونکہ گھر شفٹ کیا تھا، تو جس طرح سے کام وغیرہ جلدی جلدی ہم لوگ سارا سیٹ اپ کر رہے تھے۔ میں اوپر گئی، ہم لوگوں کی جو سٹیئرز تھی وہ بالکل گیٹ کے ساتھ تھی، کافی بڑا صحن تھا اور سٹیئرز گیٹ کے ساتھ تھی۔ میں سٹیئر سے اوپر چلی گئی، سارے گھر والے نیچے تھے۔
اوپر گئی تو میں کپڑے اتار رہی تھی. جیسے میں نے کپڑے اتارنے شروع کیے تو ہم لوگوں نے دیوار کے اوپر کپڑے بچھائے ہوئے تھے. ابھی وہ باقاعدہ کپڑے ڈالنے والی تاریں نہیں باندھی تھیں, وائرس نہیں لگائی تھیں. ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا میرا ہاتھ کسی نے پکڑا ہے. دیوار کے اوپر میرے ہاتھ کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے. میں اپنا ہاتھ پیچھے کر رہی تھی, میرا ہاتھ کوئی چھوڑ نہیں رہا تھا. اب وہ میری سچویشن, میری کنڈیشن ایسی تھی, نہ میرے سے چیخا جا رہا تھا, نہ میرے سے بولا جا رہا تھا. اس نے بہت زور سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. پھر ایک دم سے میں نے چیخنا شروع کر دیا. میں اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی. جیسے میں پیچھے ہٹی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے ایک روشنی دیکھی ہے. وہ روشنی ایسے تھی جیسے وہ وائٹ کلر نہیں تھا, وہ کچھ یلو سا کلر تھا, اور ایسے تھا جیسے ایک دم سے کوئی ٹارچ کی لائٹ آتی ہے اور وہ ہٹ جاتی ہے. وہ لائٹ میرے سامنے سے گزر کر گئی. میں نے کپڑے وہیں پر پھینکے, میں بہت تیزی سے نیچے بھاگی. مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میں نے تیزی میں کتنی میں سیڑھیاں نیچے اترتی آئی ہوں. جب میں نیچے آئی میں بہت ڈری ہوئی تھی. میرا ہاتھ اس حد تک ریڈ ہو چکا تھا جیسے ابھی بلاسٹ ہو جائے گا, پھٹ جائے گا. ہتھیلی بھی اور اس کی بیک سائڈ بھی بہت زیادہ عجیب طرح سے ریڈ ہو گئی تھی. میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی, امی کو یہ بات بتائی. میں بہت زیادہ رو رہی تھی, میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ صبح بھی یہ ہوا ہے, اتنا تو وہم نہیں ہو سکتا, پھر کس نے ہاتھ پکڑا ہوگا. میں نے ان کو بتایا میں نے ایک لائٹ, ایک روشنی بھی دیکھی ہے, میرے سامنے سے گزر کر گئی ہے, وہ غائب ہو گئی ایک دم سے. پھر امی اور ابو اوپر گئے, چھت کے اوپر وہ کپڑے وغیرہ اٹھانے گئے. سارے کپڑے جو زمین پر گرے ہوئے تھے وہ سارے کپڑے باقاعدہ کسی نے دیوار کے اوپر بچھا دیے دوبارہ سے. امی نے اتارے. امی نے مجھے یہ کہا کہ تم نے تو کپڑے اتارے ہی نہیں تھے جب وہ لوگ نیچے لے کر آئے. میں نے انہیں خود بتایا کہ میں نے آلموسٹ سارے کپڑے دیواروں سے اتار لیے تھے. اس نے تو مجھے نیچے اترنے ہی نہیں دیا, وہ اس چیز نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو میں نے وہیں پر گرا دیے. یہاں تک کہ میرے پاؤں بھی ان کپڑوں کے اوپر آئے تھے. ان کپڑوں کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا, صاف ستھرے کپڑے تھے, کوئی مٹی بھی نہیں لگی تھی. اب بہت زیادہ ڈر محسوس ہونے لگ گیا. اب میں پہلے ایک کمرے میں اکیلی سوتی تھی کیونکہ میں نے آفس ورک بھی کچھ کرنا ہوتا تھا, صبح جلدی جاگنا ہوتا تھا, تیار وغیرہ ہونا ہوتا تھا, تو اس لیے پھر کوئی ڈسٹرب نہ ہو, گھر والے ڈسٹرب نہ ہو. بھائی کالج چلا جاتا تھا. میں نے امی سے یہ کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے, میں نے اپنے کمرے میں اکیلے نہیں سونا. امی نے مجھے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے پاس سو جاتی ہوں. امی میرے پاس میرے روم میں آ گئی. امی اور میں ہم لوگ ایک ہی بیڈ پر سوئے ہوئے تھے. کہیں رات 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا. امی تہجد کے لیے جاگا کرتی تھیں, تو امی نے یہ مناسب سمجھا کہ میں تہجد کی نماز باہر جا کر پڑھ لیتی ہوں, ڈسٹرب نہ ہو, اس نے صبح آفس بھی جانا ہے. امی میرے کمرے سے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی, وہاں پر نماز پڑھتے تھے. وہاں پر امی نے نماز پڑھنا شروع کر دی. مجھے یہ تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ امی میرے پاس ہیں یا نہیں ہے. ایک دم سے میری آنکھ کھلی. جیسے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ باقاعدہ میرے بیڈ کے پاس کوئی کھڑا ہوا تھا, کوئی عورت تھی, اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے, سیاہ کلر کا اس کا چہرہ تھا اور سیاہ بلیک کلر کے ہی اس کے کپڑے بھی تھے, بلیک کلر کا اس نے ڈریس پہنا ہوا تھا. باقاعدہ وہ عورت دیکھتے دیکھتے جب اس نے دیکھا کہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں, میں باقاعدہ اس کو دیکھ رہی تھی, باہر برآمدے میں سے روشنی اندر کمرے میں آتی تھی, اس نے میرا گلا پکڑ لیا. اس نے اتنی زور سے میرا گلا پکڑا کہ مجھے باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب میں شاید نہ ہی بچوں. میں پورے اپنے ڈیفنس میں ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی, اس کو پیچھے ہٹا رہی تھی کیونکہ میری آواز نہیں نکل رہی تھی. ایک دم سے جیسے ہی میں نے بہت زور سے میرا ہاتھ لگا تو سائڈ ٹیبل کے اوپر گلاس رکھا ہوا تھا, وہ گلاس نیچے گر گیا. وہ گلاس گرا تو امی باہر تھی, نماز پڑھ رہی تھی. ابھی نماز پڑھ کر امی اٹھی ہی تھیں تو امی ڈر گئی کہ پتہ نہیں کوئی بلی وغیرہ کمرے میں نہ چلی گئی ہو. امی آرام سے چلتی ہوئی جب کمرے میں آئیں تو امی نے دیکھا کہ جیسے میرے ہاتھ پاؤں میں ہوا میں چلا رہی ہوں. امی نے اونچا سا کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں. امی نے میرا نام لیا. میں نے خود دیکھا اس عورت نے پیچھے پلٹ کر میری امی کی طرف دیکھا اور ایک دم سے جیسے وہ بھاگی, وہ میری امی کے بالکل, میری امی کھڑی ہوئی تھی, ان کے اندر سے وہ گزر کر وہ مخلوق باہر نکل گئی. میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. جب امی میرے پاس آئیں میری حالت بہت زیادہ خراب تھی. فوراً سے پانی لے کر آئیں. امی نے شور مچا دیا, ابو جاگ گئے, بھائی جاگ گئے. میری کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی. میں تھر تھر کانپ رہی تھی. میری نیک کے اوپر باقاعدہ فنگر پرنٹس تھے جیسے میرے گلے کو کسی نے دبایا ہے, اور وہاں پر نیلز بھی لگے ہوئے تھے. میری کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. میرا رو رو کر برا حال تھا. میں نے باقاعدہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. پھر جب صبح فجر تک میرے پاس سب بیٹھے رہے, 7-8 بجے کا ٹائم تھا, تو اسی محلے میں ایک مسجد تھی, ابو وہاں پر گئے,
مولوی صاحب کو ساری بات بتائی. مولوی صاحب ہمارے گھر آئے. مولوی صاحب نے جب مجھے دیکھا، میری گردن دیکھی، نشان دیکھے وہاں پر، مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ اپنی بچی کی زندگی چاہتے ہیں تو اس گھر کو فوراً چھوڑ دیں، کیونکہ اس گھر میں جو جنات ہیں وہ جنات یہاں پر آپ کو رہنے نہیں دیں گے. یہ گھر مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق اس گھر میں پہلے بھی ایک فیملی آئی تھی، ان کی 3 بیٹیاں تھیں. وہ لوگ یہاں پر 3 ماہ رہے تھے اور 3 ماہ کے اندر ان کی 2 بیٹیوں کی ڈیتھ اس گھر میں ہو چکی تھی، کیونکہ وہاں پر اتنی سخت مخلوق تھی کہ وہ کسی لڑکی کو وہاں پر رہنے نہیں دیتی تھی. پھر یہ گھر تقریباً 5 سال سے بند پڑا تھا، خالی گھر تھا، وہ کوئی وہاں پر آتا نہیں تھا. مولوی صاحب کے مطابق یہاں پر رات کے ٹائم باقاعدہ عورتیں دکھائی دیتی تھیں. اکثر وہ عورتیں کبھی چھت پر نظر آتی تھیں، یہاں تک کہ اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی محلے داروں نے ان عورتوں کو دیکھا ہے. مولوی صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگ جتنی جلدی ہوتا ہے اس گھر کو چھوڑ دیں، ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ وہ نقصان کر دے گی. یہاں اس گھر میں کوئی ینگ لڑکی نہیں رہ سکتی. اس گھر میں ایسی مخلوق کا بسیرا ہے، چڑیلیں ہیں، آفتیں ہیں، ڈائنے ہیں، جو جوان لڑکیوں کو یہاں پر رہنے نہیں دیتی، نہ کسی مرد کو نقصان پہنچاتی ہیں، نہ کسی ایجڈ وومن کو. ینگ لڑکیوں کو وہ یہاں پر رہنے نہیں دیتی. یہ چیز سننے کی دیر تھی. ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. ابھی ہم لوگوں کے نیبر میں 1-2 فیملیز تھیں، ان میں بھی فیمیلز تھیں. ان لوگوں کے ساتھ امی نے بات کی، ان لوگوں کو پتہ چلا کہ نئے لوگ آئے ہیں، ان کے ساتھ آتے ساتھ یہاں پر یہ پرابلمس شروع ہو گئے ہیں. وہ پھر ہمارے گھر آئے، ہم لوگوں سے ملے. ان کا بھی یہی کہنا تھا، سیم چیز. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر رات کے ٹائم بہت زیادہ ہنسنے کی اور کہکوں کی آوازیں آتی ہیں. یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس گھر میں باقاعدہ جنات کی شادی ہوتے بھی دیکھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ تقریباً جب ہم لوگوں نے وہ گھر لیا تھا 10 سال پہلے، ہم لوگوں کے اس گھر لینے سے 10 سال پہلے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگوں نے باقاعدہ جنات کی شادی دیکھی تھی. ڈھولک بجنے کی آواز آتی تھی، تالیاں، گانے، سب کچھ ہم لوگوں نے دیکھا، لیکن ہم لوگوں کو کوئی چہرے نظر نہیں آئے. آگ کے گولے ہم لوگوں نے چھت کے اوپر دیکھے تھے. جب ہم لوگوں نے ساری باتیں سنی، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. ہم لوگوں نے پھر وہ گھر ابھی جو چھوڑ کر آئے تھے وہ بھی رینٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا، اگین وہی گھر واپس لے لیا. میں نے وہ جاب چھوڑ دی. میرے پر اس چیز کا اتنا اثر ہوا تھا کہ میں اتنی خوفزدہ ہو جاتی تھی کہ میں اکیلی، میرے سے واش روم میں بھی نہیں جایا جاتا تھا. مجھے اتنا ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ چیز دوبارہ میرے پر اٹیک نہ کر دے. پھر میں نے اپنا روحانی علاج کروایا، تعویذ وغیرہ لیے، تب جا کر میں ٹھیک ہوئی. میں آپ سب کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ جب بھی کسی جگہ پر کوئی بھی پراپرٹی لیں، کسی پرپس کے لیے بھی لیں، تو آپ لوگ محلے سے لازمی پوچھا کریں. وہاں کی جو مسجد ہوتی ہے، مسجد امام سے پوچھا کریں، کیونکہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، جنات وغیرہ کا کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ سیدھا مولوی صاحب کے ہی پاس جاتے ہیں. تو مولوی صاحب آپ کو اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں، ان سے لازمی پوچھ لیا کریں. میری زندگی تھی، میری قسمت اچھی تھی جو میں بچ گئی، ورنہ جیسے انہوں نے بتایا کہ 1 ماہ سے زیادہ یہاں پر کوئی وہ زندہ کسی کو رہنے نہیں دیتی، کسی لڑکی کو بھی. تو پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ کہانی آج سے 7 سال پہلے کی ہے. بہت شکریہ بشرا آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی حارث شیئر کر رہے ہیں. حارث کہتے ہیں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگوں کا بزنس ہے، ہم لوگ یہ جو کیبل ہوتی ہے ان کے کنیکشن وغیرہ لگاتے ہیں ہر جگہ پر جا کر. تو یہاں پر ایک پلازا تھا، وہاں پر کافی زیادہ آفس تھے، شاپس بھی تھیں. تو وہاں پر ایک 3rd فلور پر ایک شاپ تھی. وہ آفس اس طرح سے تھا، 2 رومز کا تھا. ان لوگوں نے وہاں پر کنیکشن لگوانا تھا کیبل کا، تو ان لوگوں نے مجھے بلایا کہ آ کر لگا جاؤ. دوپہر کا ٹائم ہوگا، میں اوپر گیا، میں نے کہا کہ میں اس ٹائم فری ہوں، میں جا کر ان کا کام کر دیتا ہوں. میں چلا گیا. جب اس فلیٹ میں گیا تو وہ جو آفس ان لوگوں نے بنانا تھا، شاپ میں گیا تو وہاں پر وہ آدمی موجود تھا. ویسے وہ 2 سے 3 لوگوں کا وہ آفس تھا، اس وقت وہاں پر ایک ہی بندہ تھا. اس نے مجھے جگہ دکھائی جس روم میں لوگوں نے وہ کنیکشن کروانا تھا. وہ وائر جو تھی، وائر کم پڑ رہی تھی، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ تم جا کر یہ وائر اور لے آؤ، میں ابھی کنیکشن کر دیتا ہوں، سیٹ سارا کچھ کر دیتا ہوں. وہ وائر لینے نیچے چلا گیا. میں اب وہاں پر کام کر رہا تھا، تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کا جو ساتھ والا روم تھا وہاں پر ایک ونڈو تھی. وہ ونڈو جو تھی، وہ ونڈو بالکل باہر کی طرف تھی. وہاں پر بہت چھوٹی سی بالکنی سی تھی.
بامشکل وہاں پر کھڑے ہوا جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس ونڈو پر کوئی دستک دے رہا ہے، اس ونڈو کو زور زور سے کسی نے بجانا شروع کر دیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ اس طرف تو کوئی آنے جانے کا راستہ نہیں ہے، صرف ایک ونڈو ہے، وہ بھی وینٹیلیشن کے لیے کھول دیتے ہیں لوگ، تو یہ بجا کون رہا ہے؟ میں دیکھتا ہوں ذرا جا کر۔ میں نے وہ اس کمرے سے نکلا اور میں دوسرے روم میں گیا، ونڈو بالکل اسی ونڈو سے آواز آ رہی تھی۔ ایک دم سے میں نے دیکھا تو مجھے نظر آیا جیسے آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جیسے کوئی زمین پر بیٹھ کر اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، آدھا سر اور آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر میں نے دیکھا ایک عورت کھڑی ہو گئی۔ اس عورت کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا کیونکہ دن کی روشنی تھی، میں نے دن کی روشنی میں وہاں پر اس عورت کو دیکھا اور وہ اتنے بھیانک انداز میں وہ ہنس رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے کہ میں نے کیا چیز اپنے سامنے دیکھ لی ہے۔ اب میری اس طرح سے کنڈیشن خراب ہوئی کہ میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ آدمی جب آیا اس نے مجھے بے ہوش دیکھا، وہ ڈر گیا کہ کہیں اس کو کوئی کرنٹ وغیرہ نہ لگ گیا ہو۔ اس نے میرے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے میرے سے پوچھا کہ تمہیں کیا پرابلم ہوئی ہے، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میرے میں ہمت نہیں تھی کہ میں بتا سکوں۔ اس نے اپنے دوسرے پارٹنرز کو بھی بلا لیا، وہ لوگ بھی آ گئے۔ جب ان لوگوں نے میرے سے ساری بات پوچھی تو میں نے انہیں بات بتائی کہ جب تم وائر لینے گئے تھے تو مجھے ونڈو زور زور سے کوئی بجاتا ہوا مجھے آواز آئی تو میں دیکھنے گیا تو میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی، میں نے اتنا بھیانک چہرہ کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں وائٹ کلر کی تھیں اور چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا جلا ہوا چہرہ تھا، دانت بہت لمبے تھے اور زبان جو تھی وہ اس کی گردن سے بھی نیچے جا رہی تھی، باہر نکلی ہوئی تھی، اور وہ مجھے اس طرح سے ہنس کر بلا رہی تھی جیسے ابھی مجھے وہ اپنے ساتھ لے جائے گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں پر تو ہم لوگوں کو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، ہم لوگوں نے ابھی یہ جگہ خریدی ہے، یہاں پر ہم لوگوں نے اپنے آفس بنانے ہیں، تو ہم لوگوں کو کچھ محسوس نہیں ہوا، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ مجھے وہم نہیں ہوا۔ میں نے ان کی موجودگی میں ان کا کنیکشن کیا اور میں چلا گیا۔ جب میں وہاں سے گیا میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی، مجھے بہت سخت بخار چڑھنے لگ گیا، مجھے ڈراؤنے خواب آنے لگ گئے، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ مخلوق باقاعدہ میرے ساتھ ہے اور مجھے اپنا آپ ظاہر کرتی ہے۔ 1 ماہ گزرا تو وہ جو اس کا فیئر ہوتا ہے وہ میں نے لینے جانا تھا، اس کا کیبل کا، وہ جب میں لینے گیا، بل لینے جانا تھا اس کا، جب میں وہ لینے گیا تو میں بیل بجا رہا تھا، ان کا آفس وہ بند کر دیتے تھے، دروازہ بند ہوتا تھا ان کا، اندر سے بہت زیادہ ڈراؤنی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ رونے کی آوازیں بھی کسی عورت کی تھیں۔ جیسے ہی میں نے وہ آوازیں سنی میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے 2 دفعہ بیل بجائی تو جب میں نے اس میں جھانک کر دیکھنا چاہا، وہ وہاں پر ایک ہول تھا جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کون آیا ہے، اس میں سے جب میں جھانک کر دیکھ رہا تھا تو مجھے وہی عورت بالکل سامنے دروازے کے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ جب وہ مجھے نظر آئی میں وہاں پر رک ہی نہیں سکا، میں فوراً وہاں سے واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں کی مجھے کال آئی کہ تم بیل بجا رہے تھے تو ہم لوگ بزی تھے، ہم لوگ کوئی کام وغیرہ کر رہے تھے تو فوراً باہر نہیں آ سکے، ہم لوگ باہر آئے ہیں تو تم نیچے چلے گئے تھے۔ میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں بالکل آیا تھا، میں نے بیل بھی بجائی ہے، لیکن اندر سے عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور میں نے باقاعدہ اس عورت کو دوبارہ وہاں پر دیکھا ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ وہاں پر موجود ہیں، ہم لوگوں کو وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہ لوگ خود ہی مجھے آ کر وہ بل دے کر گئے جو ان کا بل تھا کیبل کا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ مخلوق مجھے کیوں نظر آئی، وہ مخلوق بار بار اپنا آپ میرے اوپر کیوں ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے رونے کی آوازیں، اس بلڈنگ میں وہ چیز مجھے اکثر نظر آتی تھی۔ جب سے میں اس آفس میں گیا اس نے اپنا آپ ظاہر کیا، اس کے بعد میں گراؤنڈ فلور میں بھی اگر کسی آفس میں کسی شاپ پر جاتا تھا بل وغیرہ لینے منتھ اینڈ پر، تو مجھے وہ کسی نہ کسی کونے میں نظر آتی تھی۔ پھر میں نے ایک مولوی صاحب سے رجوع کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کوئی عامل ہی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ پھر ایک عامل کا پتہ کروایا، ان کے پاس میں گیا، انہیں ساری بات بتائی، انہوں نے پڑھائی کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ اثرات بچپن سے تھے، شاید میرے اوپر جنات کا سایہ تھا یا جو بھی تھا۔ اب میں جیسے ینگ ایج میں تھا تو وہ مخلوق میرے سامنے آ گئی۔ یہیں سے دورے پڑنے سٹارٹ ہوتے ہیں جب وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں وہ مخلوق، اس لیے اس نے میرے اوپر ظاہر کیا کیونکہ وہ بچپن سے وہ چیز میرے پیچھے تھی۔ پھر میں نے ان سے تعویذ لیا، جب انہوں نے مجھے تعویذ دیا کچھ دن تو اس تعویذ کو پہننے سے میں بہت تنگ ہوا، وہ مخلوق مجھے سونے نہیں دیتی تھی،
جب بھی میں آنکھیں بند کرتا تھا مجھے محسوس ہوتا تھا میرے بیڈ پر کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے. میں ڈر کے مارے آنکھیں نہیں کھول سکتا تھا. گھر والوں سے پوچھتا تھا, بتاتا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تمہارے کمرے میں نہیں آئے. دوبارہ پھر میں ان کے عامل صاحب کے پاس گیا. انہوں نے کوئی عمل کر کے مجھے ایک دھاگا دیا. وہ دھاگا میں نے اپنے بازو پر باندھا. ایک تعویذ انہوں نے مجھے دیا جو میں نے گلے میں پہننا تھا, اور ایک تعویذ ایسا تھا جو میں نے بازو پر باندھنا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس مخلوق نے میرا پیچھا چھوڑ دیا. وہ اتنی ڈراؤنی مخلوق تھی, وہ کب سے میرے پیچھے تھی مجھے نہیں پتہ. اکثر امی مجھے بتاتی تھی کہ میں سویا ہوا ڈر جاتا تھا, لیکن اس وقت مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ میرے اوپر کسی ایسی چیز کا اثر ہے یا نہیں. اب میں بالکل ٹھیک ہوں, اور یہ جو میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا, یہ جو ہیپننگ میرے ساتھ ہوئی, یہ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے. اب میں ٹھیک ہوں. پھر میری شادی ہو گئی. میری شادی میں بھی بہت زیادہ پرابلمز آئیں, لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ حارث صاحب کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushimir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. ہارر اردو سینٹر پر ہوش ربا ناول کی آج 3rd ایپیسوڈ میں نے آن ایئر کی تھی, اس کو ضرور وزٹ کریے گا. جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کریں, اور آپ لوگوں کو ہارر اردو سینٹر پر جو میں ناولز آن ایئر کر رہی ہوں بہت پسند آئیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.